سوشل میڈیا کے اوپر یا ہمارے کچھ حضرات جو ہے جیسے ہی جنگ کی بات ہو اور ہندوستان کے ساتھ خاص طور پہ جنگ کی بات ہو تو فوراً احادیث کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، اور ان احادیث میں غزوہ ہند کا تذکرہ ہوتا، اور پھر جس طرح کی بات یا ہمارے ہاں پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے. ایک جملہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان والوں تم ہم سے کیا لڑو گے، جس جنگ کے اندر جیت کی پیشن گوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی. تو یہ جو احادیث ہے ان کے حوالے سے کیا ہے، کیا یہ ذرا بیان فرما دیجیے ہمارے ناظرین کے لیے. بھارت یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے علماء کی آراء مختلف پائی جاتی ہیں. غزوہ ہند کہنا، پہلا ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ تو عام طور پر ہم اس جنگ کو کہتے تھے یا کہتے ہیں جس میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو، اور ایک ایسی مہم یا ایکسپیڈیشن جس میں حضور خود تشریف نہ لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجتے، اس کو ہم سریہ کہتے ہیں، سریہ کی جمع سرایا. تو ایک سوال یہ بھی آتا ہے لوگوں کی طرف سے، غزوہ ہند کو غزوہ کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اس کی ایک توجہ کیونکہ جو روایات احادیث کی پیش کی جاتی ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ میں یا اس مہم میں اپنی شرکت کی خواہش کا اظہار فرمایا، اس لیے بعض لوگ اس کو غزوہ ہند کہہ دیتے ہیں. گو کہ علماء کی ایک طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ اس کو غزوہ ہند کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ رائے بھی علماء کی موجود ہے. نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ جو احادیث شریفہ اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں، اہل تحقیق علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ روایات اکثر ضعیف ہیں، اور ضعیف روایات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے کوئی حکم نکلتا ہو ایسا نہیں ہے. ضعیف روایات کبھی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے، کسی معاملے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک نقطہ ٹیکنیکلی ہے کہ ان روایات پر اکثر محدثین نے ضعف کا حکم لگایا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس علاقے میں مسلمانوں کو فتوحات میسر آئی ہیں، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا دور ذہن میں رکھ لیجئے مثال کے طور پر. تو اگر ماضی میں بھی کچھ اس طرح کی ایکسپیڈیشنز ہو چکی ہیں تو ایک امکان ہے کہ وہ روایات ماضی کی ان مہمات کے حوالے سے تھیں. اور ایک رائے بعض اہل علم کی یہ بھی ہے کہ نہیں، مستقبل میں بھی اور قیامت سے قبل بھی جو ایک بہت بڑا سینیریو بننے والا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہوگی، جب جناب مہدی کی بھی تشریف آوری ہوگی، اس احد میں جو میدان کو سجے گا اور یہاں کوئی مہم چلے گی تو شاید وہ یہ ہو کہ جس کی بشارتیں احادیث مبارکہ میں دی گئیں. چنانچہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سرے سے ہندوستان کے تعلق سے کبھی آئندہ کوئی مہمات ہوں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ امکان ہے کہ ان بشارات کا تذکرہ جو مستقبل سے متعلق ہیں وہ ان روایات میں ہوں. البتہ ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی کن کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ نا. قرآن سورہ نحل کے آخر میں کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. میدان بدر سجتا ہے تو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ 313 کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے. یہی سب اصول یہ لیتے ہیں کہ جب مہمات سجیں گی، حق و باطل کے معرکے سجیں گے تو اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوگی؟ اللہ والوں کے ساتھ ہوگی نا، اللہ کے متقی فرما بردار بندوں کے ساتھ ہوں گی. جس سوشل میڈیا پر آج بڑے زور و شور سے ان روایات کو شیئر کیا جا رہا ہے، بہرحال اسی سوشل میڈیا پر دوسرا بھی ایسپیکٹ سامنے آ رہا ہے. لوگوں کو چاہیے ذرا اس سے بھی کچھ اخذ حاصل کریں. آج جو ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سود کے دھندے جاری رکھ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کیے بیٹھے، بے حیائی کا طوفان پھیلا کر ہم اس میں حصے دار بنے ہوئے. آج منافقین کی 4 علامات، جھوٹ بولنا ایک ہے، حدیث شریف میں بخاری مسلم کی روایات میں جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں دینا. آج ہمارا قومی مزاج ذرا دیکھ لیجئے گا، ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں، ناپ تول میں ہم کمی کر رہے ہیں، جان بچانے والی ادویات کے اندر ملاوٹ کر کے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر اپنی تجوریوں کو بھر رہے ہیں. ہم جناب بچوں کو جو چپس کھلاتے ہیں ان کے ریپرز کے اندر کیمیکل استعمال کرتے، جو انڈسٹریل کیمیکل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ان بچوں کی جانوں سے ہم کھیل رہے ہیں. مطلب یہ تو 4-5 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں. ذرا ہم اپنے اندر جھانک کر تو دیکھ لیں کہ اس قوم کو اس وقت بھی پڑی تھی جب یہ ابھی ہنگامی صورتحال آئی، جنگی حالات سجیں تو ہماری حکومت اعلان کرتی کہ اب 1000 سینما گھر بنائیں گے، اور 4 بھارتی فلمیں تیار کھڑی تھیں کہ جن کا جو ہے نا ہم نے سیلیبریشن کا آغاز کرنا تھا. جی ہم کرکٹ کے میچز کرواتے ہیں اور کرکٹ کے نام پر ہم بے حیائی کو، سٹے کو اور جوئے کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم آدھا شہر جو ہے بلاک کرا دیتے ہیں.
کراچی آدھا بلاک ہو جائے گا اس پی ایس ایل کے نام پر، اور ہر چوکے اور چھکے پر عورتوں کو ڈانس کروا کر پوری قوم کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے اقدار کے اعتبار سے۔ کیا یہ جس کو غزوہ ہند کہہ رہے ہیں لوگ جی اور اللہ کی مدد آنا کہہ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مدد کا وعدہ اللہ کا؟ بے نمازیوں کے لیے، حرام خوروں کے لیے، سود خوروں کے لیے، بے حیائی کا طوفان پھیلانے والوں کے لیے، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے، ریپ کے کیسز کرنے والوں کے لیے، لوٹ مار کرنے والوں کے لیے، وراثت کے حصوں میں مال ہڑپ کر جانے والوں کے لیے، دغا بازی کرنے والوں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے، گالیاں دینے والوں کے لیے، وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے؟ بھائی تصویر کے اس رخ کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ بالکل ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ متقین کے ساتھ ہے، وہ فرما برداروں کے ساتھ ہے، وہ ظالموں، باغیوں، سرکشوں، گنہگاروں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔